السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین اس چینل پر حاضر ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس بیان کا موضوع ہے جبرائیل علیہ السلام اور حضور پاک کا خوبصورت واقعہ۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا یہ بیان ہے، آپ سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ کر رہے ہیں کیسے نہیں بنا سکتے، یہ تمام کی تمام چیزیں ما تحت الاسباب ہیں۔ اللہ پاک نے ان چیزوں کو پیدا کیا، ان کا استعمال انہوں نے کیا، وہ وہاں چلے گئے۔ اور یہ تو شٹل وٹل آج بن رہے ہیں نا۔ آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ بغیر اپالوں کے، بغیر شٹل کے نہیں بلایا۔ صرف ہماری ایک نافہمی ہے، غور نہ کرنے کی بات ہے، ورنہ رب العالمین نے ہر چیز میں اثرات پیدا کیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا یہ ہماری مرضی۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ معاہدہ تھی، صحیح العقیدہ تھی، اللہ کو پرستش اور پوجا کرنے والی تھی۔ اس نے نظر مانی تو رب العالمین کی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہو گئی تو والدہ مریم کو پشیمانی ہوئی کہ میرا تو خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی۔ کل ہی مجھے ایک آدمی بتلا رہا تھا، پتہ نہیں لاہور کی بات اور کہاں کی، کہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ لڑکا لینا ہو، لڑکی لینی ہو جلدی آؤ، دیر نہ لگاؤ پھر ختم ہو جائے گی۔ اندازہ لگا اس سے بڑھ کر جہالت کا اور کیا دور ہوگا، کیا عقل ماری جائے گی اس سے بڑھ کر۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جب جوانی دی، سیانی ہو گئی، والدہ مریم نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے بیت المقدس میں پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام کفالت کرنے والے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا خیال کرنے والے ہیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام نے خیال شروع کیا، کفالت شروع رکھی، حفاظت شروع رکھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عادت تھی ایک محراب میں بیٹھ کر تنہائی میں اللہ اللہ کیا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جو پہنچے، جا کے کیا دیکھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس گئے، جہاں وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتی تھی، شب بیداری کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، اپنے رب کو پکارا کرتی تھی، اپنے رب کا نام لیا کرتی تھی، وہاں جا کے دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ بے موسمی پھل، بے موسمی کھانے پینے کی چیزیں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ جو پھل اس وقت منڈی میں نہ تھے، بازار میں نہ تھے، مارکیٹ میں نہ تھے، باغوں میں نہ تھے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر کے پوچھا، قال یا مریم، قال یا مریم انہا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے، فصل نہیں، سیزن نہیں، موقع نہیں، یہ اس وقت کہاں سے آ گئے۔ پوچھنے والا پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔
حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں. حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھل دیکھے تو پوچھ لیا. حضرت مریم نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ. اللہ پاک جب دینے پہ آئے, جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے, والذی ہوا یطعمنی ویسقین, جب وہ کھلانے پہ آئے پلانے پہ آئے, موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قالت ہوا من عند اللہ. جب وہ کسی کی جھولی بھرنے پہ آئے, جب وہ کسی پر بندہ نوازی کرے, جب وہ کسی پر مہربانی کر دے, جب وہ کسی پر عطا کرے, کرم کرے, مہربانی کر دے, فضل فرمائے, پھر فصلوں کا اور موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قالت هو من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ملے, اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ پاک جل شانہ جب کسی کو دینے پہ آئے, کھلانے پہ آئے, بغیر حساب کے دیتا ہے. کوئی حساب و کتاب نہیں کرتا, بلا حساب و کتاب وہ دیا جاتا ہے. اب یہ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو نزلے کی کوئی دوا کہیں سے اچھی مل جائے تو وہ دوسرے کو خبردار کرتا ہے کہ نزلے کی دوا وہاں سے میں لایا تھا, فوراً آرام ہو گیا. جو تکلیف کسی کو ہوگی وہ فوراً اس کو پتہ چلے گا, وہ دوسرے کو بتائے گا جہاں سے اسے آرام آئے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک علماء نے لکھی ہے تقریباً 96 سال عمر ہو گئی تھی. 4 کم 100 اولاد پیدا نہیں ہوئی. قرآن کریم سن جاؤ, دل پہ لکھ کر لے جاؤ. لوگ کہتے ہیں قبر والے اولاد دیتے ہیں, یہ پیغمبر بیٹھا ہے 96 سال کا اولاد نہیں ہے. بعد نے لکھا ہے کہ 120 سال عمر ہو گئی زکریا علیہ السلام کی اور 96 سال عمر ہو گئی گھر والی کی, اولاد نہیں. مرضی ہے اس بے نیاز کی. مگر جب مریم علیہ السلام کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے اور حضرت مریم نے یہ بتایا کہ اللہ جب دینے پہ آئے تو موسم کا اور فصل کا کیا سوال ہے, حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی. فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ. قرآن کریم دوسری جگہ کہتا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی, او میرے رب بے شک میرے بال سفید ہو گئے, میری ہڈیاں کھر گئی, میں بوڑھا ہو گیا, میری گردن ہلنے لگ گئی, میرے اندر کمزوری آ گئی, میری بیوی کے قوا بھی جواب دے گئے, ہم دونوں کی طاقت جواب دے گئی. مگر اے پروردگار اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے, میں تیرا نبی تیرے دروازے کا فقیر تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں, موسم میاں کا بیوی کا دونوں کا گزر گیا, اور ہمارے پروردگار ایک بے موسم پھل ہمیں بھی دے دے. جوانی گزر گئی, شباب گزر گیا, بڑھیپا چھایا ہوا ہے. قرآن کریم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا
فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کے دعا مانگی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ان ابنی قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. او میرے پروردگار ایک کھلونا، ایک نور نظر، ایک لخت جگر، ایک بیٹا، ایک بہترین صورت، ایک نمونہ، ایک عجب دل لگانے والی شے مجھے بھی عطا کر دے. دونوں کی عمریں گزر گئی ہماری. آج میرے مالک یہ موسم کے بغیر منڈیوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، باغوں میں نہیں، بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا. میری جھولی بھر دے، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں. اللہ پاک نے آواز دی، چلو تو نے اس طرح سے مانگا ہے نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام. پھر سن خوشخبری، میں تجھے ایک بچہ دوں گا. اب تو بھی بوڑھا، تیری گھر والی بھی بوڑھی، جب میں دینے پہ آؤں تو کیسا بڑھیپا، اور نہ دینے پہ آؤں کئی کئی بیویاں رکھتے 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 ساری دنیا کے پیروں کی قبروں کی خاک چاٹ کے مر جاؤ، مگر نہ دوں. میری مرضی. کون ہے ٹوکنے والا، کون ہے پوچھنے والا، کون ہے میرے سامنے آ کے دم مارنے والا؟ اور کسی کو اتنے دوں، جب دائی کو بلانے آتے ہیں نا تو حیران ہو کر کہتی ہے اب تو گئی تھی تمہارے گھر پچھلے مہینے، ہر مہینے بچہ پیدا ہوتا ہے. سر پہ ٹوپی نہیں، پیروں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، کرتا نہیں، آدھوں کے کپڑے نہیں. کسی کے یہاں لین لگا دے اور کسی کو ایک نہ دے، وہی مالک و مختار ہے. اور دے کے بھی لے لیتا ہے، دے کے بھی لے لیتا ہے. پرسوں مجھے میلسی میں ایک نوجوان ملا، خدا کی قسم مجھے رشک آیا اس کی ثابت قدمی پہ. کہنے لگا قاری صاحب میرے لگاتار 9 لڑکے فوت ہوئے، 9 مرتبہ اللہ نے جھولی بھری اور 9 مرتبہ خالی ہوئی. بڑا مجھے ورگلایا، فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا. کہنے لگا میں بھی کہیں نہیں گیا کہ وہی دے رہا ہے، وہی لے رہا ہے، چھوڑے گا اس کی مرضی، نہیں چھوڑے گا اس کی مرضی. اب بتا رہا تھا کہ 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں، اللہ نے زندے بھی رکھ دیے. کہتا میں نے جا کے کسی کو نہیں پوجا، ورنہ دیر لگتی ہے. 7 نلکوں کا پانی لاؤ، 7 کنووں کا پانی لاؤ، 7 درختوں کے پتے لاؤ، 7 گھروں کی مٹی لاؤ، 7 گھروں کا یوں فلاں چیز اٹھا کے لاؤ، پھر یوں بناؤ، پھر یوں بناؤ، پھر یوں بناؤ. جب یوں بناتا ہے نا عورت کا اعتقاد پکا ہو جاتا، علاج بڑا پکا ہو رہا ہے میرا. اور اگر یوں کہہ دو کہ 7 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر صبح کو پانی پہ دم کر کے پیا کرو، سورت شافیہ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ام القرآن ہے، سارے قرآن کی ماں ہے سورت، یہ بڑی برکت والی. ہم تو ہر کوئی جانتا ہی نے جگہ کی ہے. اندازہ لگا کہ ذہنیت کہاں گئی. فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. او میرے رب اپنی مہربانی فرما، اپنی بندہ نوازی فرما، اپنی کریمی فرما مجھ پر، اپنی عطا سے ایک بچہ مجھے عطا کر دے. آواز آئی لو زکریا مبارک ہو، ایک بچہ ہم تجھے دیں گے.
ایک بچہ ہم تجھے دیں گے. اب آدمی کی عادت ہے پہلے تو کوئی چیز مانگتا ہے اور جب منظور ہو جائے تو پھر فوراً کہتا ہے جی کم ملے گی. اندازہ لگاؤ آخر انسان ہے نا, بشریت تو کہیں گئی نہیں. 100 سال صبر کیا, آج اللہ پاک نے تسلی دی, دلاسا دیا, خوش ہو جا تجھے ایک لڑکا ملے گا. انہوں نے کہا اللہ پھر یہ بھی بتا ملے گا کب. آدمی ہے نا, آخر اس کی سرشت میں اجلت ہے, جلد بازی ہے. یا اللہ یہ بھی بتا دے کہ ملے گا کب. فرمایا اے زکریا جس دن جب وہ دن آئیں گے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا 3 دن تک تیری زبان کلام نہ کر سکے گی. صلاۃ لیال سویہ, 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے, اشاروں سے باتیں کرو گے. اور پھر اللہ پاک بھی کھل گئے. فرمایا چل تیری جھولی بھی بھر دی, تجھے نشانی بھی بتا دی کہ اس وقت ملے گا, اور تجھے کیا تکلیف دوں گا. یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ, نام بھی میں ہی رکھ دیتا ہوں, نام بھی میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ, وہ کتنے جلیل القدر پیغمبر بنے جن کے نام بھی خود خدا نے رکھے. عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگ اپنے نفس کے بندے ہیں, جدھر ہمارا مزاج چاہتا ہے ہم ادھر کوئی چلتے ہیں. قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آج تلاوت کی تھی اس نے یہ بات تمام واضح کر دی, ظاہر کر دی, تسلی کر دی کہ دین کامل ہے, دین مکمل ہے, دین تیار ہے, دین پختہ ہے. تو دین کہتے کسے ہیں؟ دین دنیا میں نہیں بنتا, دین آسمانی چیز ہے, دین عرش عظیم سے آئی ہوئی شے ہے, دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہوئی دولت ہے. دنیا میں بنانے والا دین کا کوئی نہیں. اللہ اکبر. اب آپ کے دل میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضور اکرم سب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو دین کے بانی مبانی ہے. یہ بھی بات کبھی آپ نے سمجھی نہیں. حضور نے دین کا نفاذ فرمایا, دین کو چالو فرمایا, دین کو قائم فرمایا, دین پہ عمل کر کے دکھلایا. حضور بھی دین بنانے والے نہیں, دین تو آسمانی چیز ہے, کلام خدا تھا, زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہ ہے اصل مفہوم دین کا. تو خدا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احکام خدا بندی کا نزول فرمایا, تعزیرات الہی کا نزول فرمایا, ضابطۂ خدا بندی لوگوں کو بتائے اور زبان استعمال کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. چنانچہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا اور ہوتا تھا, جب قرآن اترتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ, تو جبریل آپ کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے. توجہ کرنا, جبریل امین اللہ کے قرآن کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. نوز باللہ ہے تو گناہ کی بات, مگر سمجھانے کے لیے مثال دوں گا مجبوری. جن لوگوں کو گانے سے پیار ہوتا ہے نا, گانا یاد کرنے کے مارے کنجری کے ساتھ ساتھ گاتے ہیں. جو چیز یاد رکھنے کو دل کر رہا ہو وہ ساتھ ساتھ کرتا جاتا ہے تاکہ میری زبان پہ پک جائے, کوئی لفظ رہ نہ جائے. جبریل امین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے آسمان سے لا کر حضور کے سامنے, تو ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, لفظ کوئی نہ رہ جائے. تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ ساتھ. اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ,
کالی کملی والے جب ہم قرآن کریم پڑھیں یعنی جبریل امین تلاوت کریں آپ اپنے لبوں کو حرکت نہ دیا کرے، یعنی آپ نہ پڑھا کریں اس وقت۔ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ سنا کیجئے قرآن کریم کو۔ اور رہا یہ خدشہ، یہ خوف، یہ ڈر کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ میری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں ایک ایک لفظ قرآن کریم کا مکمل جمع کر دوں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن کریم پڑھ چکے یعنی جبریل امین آیت کو مکمل کر دے اور فارغ ہو جائے پڑھ کر، پھر آپ پڑھیں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یہ میری ذمہ داری ہے سارے کا سارا قرآن کریم آپ کو پڑھاؤں گا بھی سمجھاؤں گا بھی۔ الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک کا سارا قرآن کریم آسمان سے آیا، ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک آیت، ایک سورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنائی۔ آپ کی زبان نے ادا تو فرمایا، حکم تو دیا، برکت اس میں جانی، رحمت اس میں جانی، سرور اس میں جانا، نورانیت اس میں محسوس کی، لیکن بنایا قرآن اللہ نے ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نہیں بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین آسمانی چیز ہے اور آسمانی چیز جو ہے وہ نرالی ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے صرف قرآن کریم کے بارے میں یہ بات نہیں، بلکہ سبحانک اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک نماز کے جتنے لفظ ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، التحیات، درود شریف، قرآن کریم کی صورتیں، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک، تمام کی تمام ادا حضور کی زبان نے فرمائی، آیا سب کچھ آسمان سے ہے۔ یہ سبحان ربی العظیم آسمانی چیز ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ آسمانی شے ہے، یہ سمع اللہ لمن حمیدہ آسمان سے آئی ہے، ربنا لک الحمد آسمان سے آیا ہوا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ آسمان سے آیا ہوا ہے، التحیات للہ آسمان سے آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آسمان سے آیا ہوا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، سارا درود شریف آسمان سے آیا ہوا ہے۔ یہ جو ترتیب بنائی ہے یہ حضور نے نہیں بنائی، حکم خدا کا ہے، نمونہ ہمارے سامنے حضرت کی ذات بن کر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں اصل میں کہ دین آسمانی چیز ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی درویش کو، کسی پیر و فقیر کو، کسی عابد و زاہد کو، کسی قلندر کو شریعت بنانے کی اس میں کوئی دخل اندازی کرنے کی قطعی اجازت نہیں۔ دین مکمل ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرینا، سبحان اللہ، ارشاد ہے میرے آقا مولا حضرت محمد، یعنی بنائی خود نسبت میری طرف کر دی، فرمایا من احدث فی امرینا فلیس منا، اور وہ میری طرف سے نہیں ہے جس نے کوئی بات نقل کی، فہو مردود او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کے دن مردار بن کے اٹھے گا۔ اور یوں فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد گرامی ہے جس نے مجھ پر الزام باندھا، جس نے مجھ پر بہتان باندھا، جس نے میری ذات پر جھوٹ بولا، غلط بات اپنی طرف سے نقل کی اور نام میرا لے دیا،
फरमाया यूं समझो उसने जहन्नुम में अपना घर बना लिया। नबी का इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसने अपना ठिकाना, उसने अपना घर दोज़ख में बना लिया। इसलिए बड़े बड़े लोग डरते थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि जब कोई हदीस पूछने जाता और जाके कहता हो पैगंबर के चचा ये हदीस आपके बारे में सुनी है, आपने नकल की है, तो इतने रोते कि आंखों से आंसू गुजर के जमीन पे टपक जाते और रगें फूल जाती गर्दन की, और फिर भी ये लफ्ज फरमाते मेरा गालिब यकीन है कि हुजूर ने यूं ही फरमाया था। दीन के बारे में इतनी एहतियात करते थे सहाबा, कोई लफ्ज एक भी ऐसा नकल ना हो जाए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाया हो, मारे जाएंगे हम हमेशा के लिए। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में जो हदीसों का मजमूआ जमा किया, फरमाते हैं कि एक एक हदीस को वुजू करके तहियतुल नमाज, वुजू की नमाज पढ़ी और गुंबद खिदरा के सामने इस्तिखारा करते थे। पूछते थे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या वाकई आपकी ये हदीस है? फिर बुखारी शरीफ को तरतीब दिया और उसको मुकम्मल फरमाया है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ पूछ कर। ये भी अपने अपने मर्तबे की बात है। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों का यह अकीदा है, किसी मजहब का भी हो, कि कुरान करीम के बाद दर्जा है बुखारी शरीफ का, क्योंकि उसमें असहुल किताब तमाम किताबों से ज्यादा सही वही किताब है। तो हमारी जिंदगी का सरमाया दो चीजें बनी, एक कलाम इलाही और एक कलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशादात खुदाबंदी और इरशादात मुस्तफवी। ये दो चीजें दीन की बुनियाद बनी। ये मैंने वैसे नाम ले दिया, वरना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है हकीकत में अल्लाह का फरमान है। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह ने हुक्म ना दिया हो और आपने फरमाया, और अगर कभी ऐसा हुआ तो अल्लाह पाक ने फौरन टोक दिया। चुनांचे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल रंजीदा हुआ। मैं मक्के वालों को कुरान सुना सुना के थक गया, गली गली में पत्थर खा खा के थक गया, घर घर में दीन हक पहुंचा पहुंचा के अक गया। मैंने इतनी मार खाई, इतनी मार खाई, ये बहुत बड़ा टोला है जो आज तक दीन पे न आया। अबादा इला अल्लाह का बाक़िउन नफ्सा का अल्लाह यकूनु मुमिनीन। मेरे महबूब आपको गम करने की क्या जरूरत है? आप रंजीदा क्यों होते हैं? आप परेशान क्यों हैं जब हिदायत मेरे इख्तियार में है? हिदायत मेरे इख्तियार में है, दिल के पर्दे खोलना मेरे इख्तियार में है, दीन हक किसी के दिल में पहुंचाना ये मेरे इख्तियार में है। जब मैंने कुफर की मोहर लगा दी, तू क्यों परेशान होता है कि उतबा ईमान नहीं लाया, उतैबा ईमान नहीं लाया, वलीद इब्न मुगीरा ईमान नहीं लाया, अब्र इब्न हाशिम ईमान नहीं लाया, अबू तालिब ईमान नहीं लाया? आप क्यों परेशान होते हैं? फरमाया फदरनी व मन युकज़्ज़िबु बिहादल हदीस, छोड़े आप उन लोगों को जो आपकी बात नहीं मानते। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। मेरे हवाले करो, मैं खुदा उनको देखूंगा जो तेरे बस में नहीं आए। मैं चाहूंगा हिदायत दूंगा, चाहूंगा सजा दूंगा, ये मेरी मर्जी का मामला है।
चुनाचे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त ये परेशानी लाहक रहती थी, फला काफिर ना मरता, फला काफिर ना रहता। आप तो पूरी दुनिया के मामले में हरीस थे, या अल्लाह सभी काफिर ईमानदार बन जाए, एक भी ईमान से खाली ना जाए। हर वक्त की तड़प थी, हर वक्त का जज्बा था, हर वक्त का यही ज़ौक़ था कि एक काफिर दुनिया में बाकी ना रहे। और आज हम उम्मतियों का हाल ये है कि खुद अपना फिक्र नहीं, दूसरे का फिक्र तो कौन करेगा। अपना फिक्र नहीं कि किस हाल में मेरी मौत आएगी, कुफर करते हुए मौत आएगी या तिलावत करते हुए मौत आएगी, किसे मालूम है। कोई नहीं जानता। जिस वक्त मौत आएगी हाथ में शराब की बोतल होगी या खुदा का कुरान होगा, किसी को पता नहीं। कौन जानता है कि सजदे में मौत आएगी या बदमाश कंजरी की गोद में मौत आएगी, किसे मालूम है। तो खुदावंद करीम ने एक कुल्लिया और ज़ाब्ता तरीक़ेकार बयान फरमा दिया कि सब कुछ मेरी तरफ से है, दीन मेरी तरफ से आएगा और आ रहा है। दीन वाला मैं हूँ, आसमान वाला मैं हूँ, सितारों का मालिक मैं हूँ, चांद का मालिक मैं हूँ, एक एक दरख्त के पत्ते का मालिक मैं हूँ, तुम्हारे घास के एक एक पत्ते को मैं पैदा करने वाला हूँ, तुम नहीं पैदा कर सकते। जब ये सारा निजाम जिंदगी मेरे इख्तियार में है तो मरने के बाद तुम्हारे इख्तियार में कैसे आ गया। हाँ, अगर कोई आदमी जिंदा है और आप जाकर के उसको कहें कि भाई आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूं अल्लाह पाक भला काम कर दे, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सहाबा इकराम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं कराया करते थे, सहाबियात भी दुआएं कराया करती थी। एक आदमी बल्कि परसों बतला रहा था कि मुझे अल्लाह ने 12 लड़कियां दी, पहले 12 लगातार लड़कियां 12 दी। मैं बड़ा परेशान रहता था, या अल्लाह एक लड़का तो दे। किसी आदमी ने आके मुझे बताया कि फलां जगह चला जा, एक बुजुर्ग है वो दुआ कर देगा, तुझे अल्लाह लड़का दे देगा। कहता मैं गया वहां और वहां जाकर के मैंने इनसे बुजुर्ग से कहा, ये अल्लाह वाले से कि भाई 12 लड़कियां हैं, यार दिल करता है कि अल्लाह लड़का दे के दुआ कर दे। तो कहने लगा मैं भी दुआ करता हूं और तू भी दुआ कर। जो कि हम दोनों ने दुआ की। फिर वही बुजुर्ग मुझे कहने लगा तू 12 लड़कियों वाला है, मैं 13 वाला हूं, मेरे लिए भी दुआ कर। तू मेरे लिए दुआ कर, मैं तेरे लिए दुआ करूं, तेरी 12 है मेरी 13। और वो आदमी मुझे बता रहा था कि बस उसकी मर्जी तो है। कहते हैं पता नहीं उसकी आमीन चली, पता नहीं मेरी आमीन चली, पता नहीं मेरी दुआ चली, पता नहीं उस बुजुर्ग की दुआ चली। अगला जो मौका आया ना 2-4 महीने के बाद, उस बुजुर्ग को भी अल्लाह ने लड़का दे दिया, मुझे भी लड़का दे दिया। क्या कहने उसकी अता के और क्या कहने उसकी बंदा नवाजी के। जब देने पे आए तो यूं देता है और लेने पे आए तो जरा सा बहाना बनता है। हाँ, अगर लेने पे आए ना फिर ऐसा करता है कि कफन भी नहीं देता, नमाज जनाजा नहीं मिलती, कब्र नहीं मिलती, हाँ तमाम चीजों से महरूम कर देता है। कफन नहीं मिलता, गुस्ल नहीं मिलता, जानवर खा जाते हैं, सारी चीजों से बेकार कर देता है। फरमाया धन दौलत वाला, तमाम की तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। कई सालों की बात है, अमेरिका का कोई बहुत बड़ा सेठ था, किसी कारखाने में कोई हड़ताल हुई या क्या हुआ, वो बंद हुआ, वो अंदर रह गया कारखाने के, बताने का काबिल कोई मसला वहां था नहीं, किसी कोठरी में, किसी कारखाने के किसी कमरे में। और वो इतने दिनों बंद रहा, कागज खा खा के मर गया, करोड़पति था, कोई चीज अंदर ना मिली। हालांकि उनके पास कितने ज़राए अबलाग हैं, सैयारचे छोड़ रखे हैं ज़राए अबलाग के लिए, पैगाम देने के लिए, खबर पहुंचाने के लिए, मगर जिस यहूदी को खुदा ने कागज खिला खिला के मारना था, सारे रास्ते खराब कर दिए। बेनियाज वो
ठहरा। फरमाया इन्नल्लाह हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। और मेरे बंदो, राज़िक मैं हूं, तुम नहीं हो। बेटा तेरा है, बेटी तेरी है, बज़ाहिर माँ बाप खिला रहे हैं। फरमाया ये माँ बाप भी खिला नहीं सकते जब तक मैं इनको ना दूं। माँ भी मोहताज है, बाप भी मोहताज है, बेटा भी मोहताज है, तुम सब मेरे दरवाजे के मोहताज हो। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। बादशाह हो, तख्त ताज के मालिक हो, सब मेरे दरवाजे के मोहताज हो। करोड़ापति मेरा मोहताज, अरबापति मेरा मोहताज, लखापति मेरा मोहताज, बिल्कुल कुछ भी नहीं, गरीब पति मेरा मोहताज है। फरमाया मैंने एक एक आदमी के दाने गिन रखे, एक दाना ज्यादा तो खा के दिखाए कोई। मैंने जो रोजी मुकर्रर की है, दाने गिन रखे, दाने, एक दाना ज्यादा कोई खा के दिखाए, एक सांस कोई ज्यादा लेके दिखाए, एक घूंट पानी का कोई ज्यादा पी के दिखाए। जुर्रत नहीं किसी की, ताकत नहीं, मजाल नहीं कि कुदरत ने जितना निजाम मुकर्रर किया है एक घूंट पानी की ज्यादा पी ले। तो जब इतना बड़ा निजाम है परवरदिगार आलम का और इतनी बड़ी कुदरत कामला है, तो हमें भी अपना मालिक व खालिक उसी को गर्दानना चाहिए, उसी को समझना चाहिए, उसी के सामने सर झुकाना चाहिए, उसी के सामने झोली फैलानी चाहिए, उसी के नाम पर अपनी जुबानों को चलाना चाहिए, उसी के नाम को रटो, उसी के नाम की हिफाजत करो, उसी का नाम लेते लेते जियो, उसी का नाम लेते लेते मर जाओ। खुदा की कसम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका आखिरी कलमा, जिसका आखिरी कलमा, अरे दुनिया में जिसका आखिरी कलाम ये हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, ये था आज का प्यारा सा कारी हनीफ मुल्तानी साहब का दिलचस्प बयान जो आपने सुना। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको आज का ये बयान पसंद आया होगा। इस बयान के आखिर में आज हम आपसे शेयर करेंगे हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुद को मलका बिल्कीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ भेजा तो उसे तमाम परिंदे कहने लगे तू वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। हुद ने जवाबन कहा फ़क़ाला मन काना माअहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यदामु, जिससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मायत नसीब हो उसे कतन कोई फिक्र नहीं। तो अल्लाह ताला ने उसके सर को ताज से क़यामत तक के लिए मुर्से फरमा दिया। उसके बाद वो 4000 शिकारियों के नरगा से गुजरी जो मुसलसल गोलियां बरसा रहे थे, सभी खता गई, हालांकि उनका निशाना कभी खता नहीं गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिल्कीस की जानिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर फरमाकर भेजी तो उसकी बरकत से उसका मुल्क उसी के कब्ज़े में रहा, जबकि उसके ज़ेरे कमान 12,000 सुपह सलार थे और सुपह सलार की कमान में 1,00,000 फौजियों का लश्कर था। उसका एक वसी और अरीज़ तख्त था जिसका तूल 80 गज और अर्ज 80 गज और इतनी ही उसकी ऊंचाई थी। उसे मकातिल ने बयान किया है। किसी जज के यहाँ मुकदमा दायर हुआ, जब उसने तहरीर खोली तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखा हुआ ना पाया। तो जज ने कहा वो लोग तो अल्लाह ताला को भूल गए हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने भी उन्हें छोड़ दिया है। तो जज ने भी
سائل کو کوئی چیز نہ دلوائی۔ اگر کہا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اپنا نام کیوں رقم فرمایا تو اس پر متعدد جواب دیے جا سکتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے بارے میں معروف تھا کہ وہ بڑی جابرہ تھیں۔ آپ کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ وہ کوئی نزیبہ کلمات نہ کہنے لگے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سے پہلے اپنا نام درج فرمایا۔ عاجزی و انکساری کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اسے حاضر ہونا پڑا۔ جب اس نے مکتوب کریم گرامی نامہ اپنے تکیہ پر دیکھا، حالانکہ وہاں کسی اور کی رسائی نہیں تھی، وہاں ہدہد کو موجود پایا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور دفعتاً پکار اٹھی، بے شک یہ کرامت نامت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرقوم ہے۔ جب اس نے کھولا تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تقدیر پر یہ ملکہ بلقیس کا مقولہ ہے، نہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریر۔ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا پتہ تخت پر لکھا ہو اور مضمون خط کے اندر ہو جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا، جیسا کہ رسم و رواج ہے۔ چنانچہ جب اس نے خط دیکھا تو پہلے اس کی نگاہ مرسل کے ایڈریس پر گئی ہو اور اس کی زبان پر جاری ہوا، اور جب کھولا تو ابتدا تحریر پر نظر پڑی تو دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم درج تھا تو اسے پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھا آج کا پیارا سا بیان، اور آخر میں مختصر سی گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، بہت ہی پیاری گفتگو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ بیان اور گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر قاری صاحب کے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔